بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الزمر کی آیات ہیں. یہ مختصر سی صورت ہے، لیکن اس پوری صورت میں اللہ تبارک و تعالی شانہ نے اپنی قدرت، اپنی توحید اور اقتدار اعلیٰ کی مثالیں دی ہیں، مضامین بیان فرمائے ہیں اور مختلف طریقوں سے اس کو سمجھایا ہے. یہ بات ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ جس دین کے ہم لوگ پیروکار ہیں اور ماننے والے ہیں، وہ دین اسلام کہلاتا ہے. اور اس دین اسلام کی جو بنیاد ہے، جس پر پورے دین اسلام کا دار و مدار ہے، وہ توحید ہے. توحید کے معنی اللہ تبارک و تعالی شانہ کو ذات اور صفات میں یکتا ماننا، اکیلا ماننا. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے اور اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے. ذات تو سب سمجھتے ہیں اور سب کے ذہن میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور ایک سے زائد کوئی اس کا نہیں، ساتھی، شریک، اولاد، بیوی، دوست کوئی بھی نہیں. سورۃ الاخلاص چھوٹی سی سورت جو بڑی فضیلت و برکت والی ہے، جسے ایک تہائی قرآن کہا گیا ہے، وہ اسی وجہ سے کہ قرآن کریم کا ایک تہائی مضمون اللہ تعالیٰ کی توحید ہی سے متعلق ہے. اور سورہ اخلاص میں کہا گیا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں اور خود اللہ تعالیٰ بھی کسی کی اولاد نہیں، اور کوئی اس کا ساتھی اور ساجی بھی نہیں. چونکہ اس میں بنیادی باتیں توحید کی آ گئی، اس لیے اسے بڑی فضیلت والی صورت اور اللہ تعالیٰ کی بھی بڑی پسندیدہ صورت ہے. اسی طریقے سے مشرکین مکہ کے یہ کہنے کا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہود کے نزدیک عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ کے نزدیک مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، یہ ان لوگوں کی بد اعتقادیاں تھیں. قرآن کریم نے اس کے جواب میں یہ بات فرمائی، انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ. اللہ تعالیٰ کی اولاد کیسے ہوگی جبکہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بیوی نہیں؟ جب بیوی نہیں تو اولاد کیسے ہو جائے گی؟ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا اس بات کو بھی واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں یکتا و یگانہ ہے، اکیلا ہے. اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، کوئی سہیل نہیں، نہ کوئی اس سے بڑا ہے
نہ کوئی اس کے برابر کا ہے، سب اس کی مخلوق ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر ہے، سب کا خالق وہی ہے۔ جس چیز کا بھی آپ تصور کریں کائنات میں، وہ چیز اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے پہلے موجود نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے اور اللہ تعالیٰ کے وجود میں لانے سے وجود میں آئی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہی وہ واحد الفرد الصمد ذات ہے جو کسی کی محتاج نہیں۔ الصمد کے معنی اردو زبان میں کتابوں میں ترجموں میں بے نیاز کر دیے جاتے ہیں، لیکن اس کے وہ مکمل معنی نہیں۔ الصمد کے مکمل معنی ہے وہ ہستی جس کے سب محتاج ہوں اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو، اس ہستی کو الصمد کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ پوری کائنات کا ذرہ ذرہ، وہ ایک چھوٹا سا ذرہ ہو یا آفتاب ہو یا قطرہ ہو یا سمندر ہو، اللہ کا محتاج ہے اپنے وجود کے لیے بھی اور اپنی بقا کے لیے بھی، لیکن اللہ پاک کسی کے بھی محتاج نہیں ہے۔ تو جو ہستی کسی کی محتاج نہیں اور تمام مخلوقات اور ہستیاں اس کی محتاج ہوں، اس کو الصمد کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ الاحد ہیں، الصمد ہیں، اپنی ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے بھی۔ صفات مثلا دیکھنا، سننا، بولنا، جاننا، یہ صفات کہلاتی ہیں۔ کسی بھی ایک آدمی ہے، اس کا وجود اس کی ذات ہے، اور اس کے بعد اس کا دیکھنا، اس کا سننا، اس کا بولنا اور اس کا کھانا پینا، چلنا پھرنا، یہ اس کی صفات ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی شانہ جیسے اس کی ایک ہستی ہے اور اس میں وہ اکیلا ہے، اسی طریقے سے اس کی صفتیں بھی ہیں اور وہ صفتوں میں بھی وہ اکیلا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کی بہت سے اسما ہیں، ہر اسم ایک صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سے اسما ہیں، تم اللہ تعالیٰ کے ان مبارک ناموں سے، ان اچھے ناموں سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں آیا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 یعنی 100 نام ہے، اور یہ ایک موقع کے اوپر بیان فرمائے، اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں۔ لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کی صفتوں کا ذکر کریں گے تو ہمارے ذہن میں آئے گا کہ بھئی یہ صفتیں تو بندوں کے اندر بھی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ تنہا کیسے ہو گیا، وہ واحد اور یکتا و یگانہ کیسے ہو گیا۔ جیسے اگر ہم کہیں اللہ بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، تو آپ کہیں گے کہ صاحب ہم کو بھی دکھائی دیتا ہے، ہم بھی دیکھنے والے ہیں۔ اگر کہا جائے اللہ سمیع ہے، سننے والا ہے، تو سوال ہوگا کہ صاحب ہم بھی سنتے ہیں اور مخلوقات بھی سنتی ہیں۔ اللہ بولتا ہے تو اور مخلوقات بھی بولتی ہیں، اللہ جانتا ہے تو اس کی مخلوقات بھی جانتی ہیں۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ یکتا و یگانہ کیسے ہو گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے شک دیکھتا ہے اور ہم بھی دیکھتے ہیں، لیکن وہ جو اللہ کا دیکھنا ہے ویسا دیکھنا کسی کو نہیں آتا، اور وہ جو اللہ کا سننا ہے ایسا سننا کسی کو نہیں آتا، اور وہ جو اللہ کا علم ہے ایسا علم کسی کے پاس نہیں ہے، اور وہ جو اللہ تعالیٰ کا بولنا ہے ایسا بولنا کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے وہ صرف معنی کے اعتبار سے، لفظ کے اعتبار سے شرکت ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات میں اور بندوں کی صفات میں اتنا بڑا فرق ہے کہ اس فرق کے بعد اللہ اپنی صفتوں میں بھی یکتا و یگانہ ہو جائے گا، کیونکہ پھر کسی میں وہ صفت اس شان کی نہیں پائی جائے گی۔ جس شان سے اللہ دیکھتا ہے ایسا دیکھنا کسی میں بھی نہیں پایا جا سکتا، جس شان سے اللہ سنتا ہے ایسا سننا کسی میں بھی نہیں پایا جا سکتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی یکتا ہے اور اپنی صفات میں بھی یکتا و یگانہ ہے، اور جب وہ ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، اسی نے ہم کو پیدا کیا، اور وہی ہمارا رب ہے، یعنی ہماری پرورش کرتا ہے۔ رب یعنی کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا،
یہ خالق ہونے کی شان ہے اس کی۔ جب اس نے ہمیں پیدا کر دیا تو اب جو چیز بھی پیدا ہو گئی اس چیز کو ضرر سے بچانا اور اس کے نفع کی چیز اس کو فراہم کرنا اور اسے باقی رہنے میں مدد کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالی شانہ بندوں کا رب بھی ہے، اپنی تمام مخلوقات کا وہی رب ہے، وہی پرورش کر رہا ہے۔ ایک چینٹی سے لے کر ہاتھی تک سب کی پرورش وہی کرتا ہے، وہی رب ہے، وہی ربوبیت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے اور بندوں کی محتاجی کو دور کرنے والا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو اس کی حکومت میں بھی یکتا و یگانہ ماننا، اس کے معبود ہونے یعنی عبادت کے لائق ہونے میں بھی یکتا و یگانہ ماننا، اور اس کے رب ہونے میں بھی یکتا و یگانہ ماننا۔ بے شک جیسے بچہ ہے تو اس کی ماں اس کی پرورش کرتی ہے، اس کا باپ اس کی پرورش کرتا ہے۔ یہ الفاظ ہم لوگ مستعار طور پر استعمال کرتے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ پرورش وہ کیسے کریں گے جو خود کسی کی پرورش کے محتاج ہوں۔ اس لیے وہ کیسے پرورش کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اس بچے کی پرورش کا ان کو وسیلہ اور بہانہ بنایا ہے۔ پرورش اللہ رب العزت ہی کرتا ہے، روزی اللہ رب العزت ہی دیتا ہے، کائنات میں اسباب جو ہیں وہ اس کا بہانہ اور وسیلہ ہیں۔ حقیقت میں اللہ ہی روزی رساں، اللہ تعالیٰ ہی دعاؤں کا سننے والا، اللہ تعالیٰ ہی حاجت روائی کرنے والا، اللہ تعالیٰ ہی مشکل کشائی کرنے والا۔ کسی کے ذریعے سے کرا دے یہ اس کی قدرت کی بات ہے، وہ بغیر ذریعے کے بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کائنات میں اسباب کو اس نے اپنی قدرت اور اپنی حکمت اور مشیت و مصلحت سے مناسب سمجھا ہے، اس لیے اس کائنات میں اسباب کو استعمال فرما لیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا محتاج نہیں ہے، اور اللہ رب العزت براہ راست بھی کر سکتا ہے۔ چنانچہ بہت سے مواقع ہمارے سامنے ایسے آتے ہیں تب اللہ تعالیٰ کسی کو استعمال کیے بغیر اپنی قدرت سے ہماری حاجت برائی کرتا ہے، حاجت برآری اور مشکل کشائی کرتا رہتا ہے، اور اسباب کے ذریعے سے بھی کرتا ہے۔ یہ اس کی حکمت کی بات ہے۔ باقی اس کی قدرت یہ ہے کہ وہ کسی چیز کا بھی محتاج نہیں، اور کسی ذریعے کا بھی محتاج نہیں، اور کسی بندے کا بھی محتاج نہیں ہے۔ تو جب اللہ رب العزت ذات میں یکتا و یگانہ ہے، صفات میں یکتا و یگانہ ہے، اور اپنے اقتدار میں اکیلا ہے، اور اپنی ربوبیت کی شان میں اکیلا ہے، اور اپنی الوہیت اور معبودیت کی شان میں اکیلا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے غیر میں کسی قسم کے کسی تصرف و طاقت کو ماننا اللہ تبارک و تعالی شانہ کی یکتائی اور اس کی یگانگت کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کے خلاف ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رہنا چاہیے کہ مومن وہی ہے جس کے دل میں، دماغ میں، رگ و ریشے میں اور اس کے انگ انگ میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور ذات و صفات کے اعتبار سے یکتا و یگانہ ہونے کی حقیقت داخل ہو گئی ہو، اور وہ اس کو کسی طریقے سے بھی مزمحل اور کمزور ہونے نہ دیتا ہو، اور دنیا کی کوئی طاقت اس عقیدے پر کسی قسم کا کوئی اثر نہ ڈالتی ہو۔ یہ ایمان کا کمال ہے۔ ہم سب سے پہلے موحد ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے والے ہیں ذات و صفات کے اعتبار سے۔ ہمارا کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، ہمارا کوئی رب نہیں سوائے اللہ کے، ہمارا کوئی حاکم اعلیٰ نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ دوسروں کی بات اللہ تعالیٰ کی بات کے ماتحت ہم مانتے ہیں، جیسے اگر ہم والدین کا حکم مانتے ہیں اور ماننا ضروری سمجھتے ہیں تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ حتیٰ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں اور نبیوں کے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، آپ کا حکم بھی محض اس وجہ سے ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارے لیے مطاع بنایا ہے اور ان کی اطاعت ہمارے ذمے فرمائی ہے، اس لیے اللہ ہی کے حکم سے ان کی اطاعت کرنا ہے۔ قرآن کریم کی اطاعت بھی اللہ ہی کے حکم کی وجہ سے ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے غیر میں حکم دینے کی کوئی طاقت نہیں، صرف اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے۔ ہم دوسروں کی اطاعت اس وقت تک کرنے کے لیے آزاد ہیں جب تک کہ ان کا حکم اللہ تعالیٰ کے حکم سے نہ ٹکرائے۔ اگر کسی غیر اللہ کا حکم
اللہ کے حکم سے ٹکرائے تو پھر کسی کی اطاعت نہیں، اللہ کی اطاعت ہے۔ اسی کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں خالق کی نافرمانی ہو وہاں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے، چاہے وہ بیوی کے لیے شوہر ہو، چاہے اولاد کے لیے ماں باپ ہو، چاہے امت کے لیے نبی ہو۔ یہ اور بات ہے کہ نبی اللہ کے حکم کے خلاف کچھ فرماتے ہی نہیں ہیں، لیکن بہرحال بات کو سمجھنے کے لیے یہاں تک صاف صاف کہہ دیا گیا کہ نبی کی بھی اطاعت اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے ہے، اور وہ اللہ ہی کے حکم پہنچانے والے اور اللہ ہی کی بندگی پر بندوں کو ڈالنے والے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری عمر کی تعلیمات یہی ہیں کہ اللہ سے جڑو اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرو اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل بنو۔ ایک ہمارے نبی نہیں، جتنے انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے ہیں سب کی مشترک دعوت یہی ہے، ہر کوئی یہی کہا ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں اور دوسری جگہوں پر بیان فرمایا کہ ہر نبی نے آ کر اپنی قوم سے یہی بات کہ یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، یعنی وحد اللہ، اللہ کی توحید کے قائل ہو جاؤ اور ہر کام میں اللہ کی وحدانیت کا اعتراف اقرار ملحوظ رکھو۔ تمہارا اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، تمہارا اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ یہ آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 پیغمبروں کی دعوت کی بنیاد ہے۔ سب کی سب سے پہلی دعوت یہی ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ مفسرین کہتے ہیں اعبد اللہ اے وحد اللہ، اللہ کو ایک مانو ذات و صفات میں۔ سب سے پہلے توحید، یہ توحید وہ ہمارے دین کی بنیاد کا پتھر ہے، جو ذرا سا بھی مزمحل ہو جائے تو پوری دین کی عمارت گر پڑے گی۔ اس لیے مومن توحید کے ساتھ قائم ہے، اور توحید میں کمزور ایمان میں کمزور، اور توحید سے محروم ایمان سے محروم۔ اس لیے چند دن شاید کسی اور اسی سلسلے کے نشست میں نے کہا تھا کہ اگر اس ایمان کو پھیلاؤ تو اس کے بہت سے شعبے ہو سکتے ہیں، 70-77 شعبے، 100 بھی ہو جا سکتے ہیں اس کے شعبے، اور اگر ان کو سمیٹو تو پھر وہ کم ہوتے چلے جائیں گے۔ کم ہوتے 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 اس کا سمٹنا جب ایک جگہ پہ آ کے رکے گا تو وہ توحید ہے۔ توحید پر آ کر ایمان کے تمام شعبے جمع ہو جائیں گے اور توحید واحد بات رہ جائے گی۔ یہی ایمان کی بنیاد اور اس کی بنیاد کا پتھر ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کے معاملے کو اپنے گھروں میں مذاکرہ کریں، اپنے بچوں کے سامنے مذاکرہ کریں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور اس کی قوتوں کا تذکرہ کریں۔ حضور علیہ السلام مکہ کے مشرکین کی بہت سی باتیں ایسی ہوتی تھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ سمجھوتے کی کرتے تھے، اس سمجھوتے میں اپنے معبودوں کا لحاظ ملحوظ رکھنے کی باتیں بھی لایا کرتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ کہلوایا ہے، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے جاہلو، نادانو، نہ سمجھو، کیا تم لوگ مجھے اس بات کا حکم دے رہے ہو کہ میں اللہ کے غیر کی عبادت کروں، میں اللہ کے غیر کی خوشنودی حاصل کروں، میں اللہ کے غیر کی پرستش کروں؟ افغیر اللہ تأمرونی، تم لوگ مجھے حکم دے رہے ہو اور تم لوگ مجھے دعوت دے رہے ہو۔ اے جاہلو، معلوم یہ ہوا کہ جو غیر اللہ کی خوشنودی کی بات کرتا ہے اور جو غیر اللہ کی عبادت کی بات کر رہا ہے وہ نادان ہے، وہ جاہل ہے، حقیقت سے بے خبر ہے، یا حقیقت سے آنکھ مودے ہوئے ہے اور اس سے جو ہے صرف نظر کر رہا ہے، یا تو جانتا ہی نہیں ہے یا جان بوجھ کر اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اس لیے ہم جب کبھی ہمارے سامنے غیر اللہ کی پرستش، غیر اللہ کی خوشنودی اور غیر اللہ کی آگے ہاتھ جوڑنے یا اس سے مدد طلب کرنے کی کوئی بات آ جائے، کہیں سے آ جائے، کسی گوشے سے آ جائے، نیچے سے آئے، اوپر سے آئے، کہیں سے آئے،
تو ہمیں چاہیے کہ اس آیت کو ہم فوراً اپنے ذہن میں لے آئیں کہ ہمارے نبی نے جو بات پوچھی ہے شرک کی دعوت دینے والوں سے، ہمارا ضمیر فوراً یہی سوال اٹھائے، افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، افغیر اللہ اعبد، کیا میں غیر اللہ کی عبادت کروں؟ ایھا الجاہلون، اے نادانو، تم نے تو اللہ کا دامن چھوڑ ہی دیا ہے، اور ہمیں بھی اللہ کا دامن، اللہ تعالیٰ کی بندگی کا دامن چھوڑنے کے لیے کہتے ہو۔ توحید ہمارے دین کی اساس ہے، اور توحید ہمارے دین کی بنیاد ہے، اسی پر ہم قائم ہیں۔ یوں سمجھیے کہ جیسے کسی عمارت کے اندر جو بنیاد کا پتھر ہوتا ہے، اگر وہ ڈھیلا ہوا، بس اس کے ساتھ ہی پوری عمارت غیر محفوظ ہو گئی، اور اس عمارت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اسی لیے تخلیہ کر دیا جاتا ہے، خالی کر دیا جاتا ہے۔ آپ نے گزشتہ اسباق میں کسی درس کے اندر سنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے قوم سبا کو جو عذاب بھیجا تھا سیلاب کا، تو کیا ہوا تھا؟ اللہ نے بس چوہے پیدا فرما دیے، چوہے پیدا فرما دیے اس بند کے بنیادوں میں جو پانی کو روکا ہوا تھا، اس کی بنیادوں میں اللہ نے چوہے پیدا کیے، اور جو انہوں نے بنایا تھا بڑے بڑے طاقتور لوگوں نے، اور بہت پیسہ خرچ کر کے حکومت نے تعمیر کروایا تھا، تو وہ کتنا مضبوط ہوگا، لیکن اللہ نے اس میں چوہے پیدا کر دیے، چوہوں نے اس کو کھوکھلا کرنا شروع کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ چوہے بہت ہو رہے ہیں، تو تفسیروں میں ہے کہ ان لوگوں نے بلیاں لا کر کے اس کے دامن میں اور اس کی جڑوں میں پالی، تاکہ وہ بلیاں ان چوہوں کو کھاتے رہیں، لیکن چوہے بلیوں پر غالب آ گئے، اور بالآخر وہ اتنا کمزور ہو گیا بند کہ پانی کا زور برداشت نہیں کر سکا، اور پانی سے اسے بہا لے گیا۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ کی قدرت کا یہ عالم ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ ایک جگہ قرآن میں فرمایا گیا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ ابھی آیتیں تلاوت کی گئیں، اس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لوگوں نے اللہ کی قدر پہچاننے کا جو حق تھا نہیں پہچانا، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو نہیں پہچانا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو نہیں پہچانا، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی حقیقت تو کیا پاتے اس کی کنہ کو بھی نہیں پہچانا۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ بڑی قدرت والے ہیں۔ ایک مثال سے سمجھو کہ قیامت میں دیکھو گے کہ اللہ تبارک و تعالی شانہ کے ایک ہتھیلی میں 7 آسمان ہوں گے، اور ایک مٹھی میں 7 زمینیں ہوں گی، کتنی قدرت والا ہے۔ اور یہ ایک وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے یہ چیز کوئی بڑی نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے بیان فرمائی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ دنیا برابر خیر و شر کا مقابلہ چل رہا ہے، اور توحید و شرک کا مقابلہ چل رہا ہے، ہمیشہ سے ہے، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا۔ اس مقابلے سے کبھی ہمیں جو ہے پناہ نہیں ملنے والی ہے، کیونکہ زندگی مجاہدے اور مقابلے ہی کا نام ہے۔ اس لیے مومن کے لیے ہمیشہ ایسے اسباب، ایسے حالات اور ایسے واقعات پیش آ سکتے ہیں جب اس کا شرک سے ٹکراؤ ہو اور تقابل ہو، تو موحد کبھی شرک کو قریب آنے نہیں دیتا۔ ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا حق ادا کرے گا۔ تم اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا حق ادا کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہمارا حق اللہ پر کیا ہے اور اللہ کا حق ہم پر کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا تم پر حق یہ ہے کہ تم کبھی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اللہ پر تمہارا حق یہ ہے کہ اگر تم اس حال میں اللہ کے پاس آئے کہ تم نے زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا تو وہ تمہاری ضرور مغفرت فرما دے۔ لہذا ہماری مغفرت کرنا ہمارا اللہ پر حق ہے، یعنی اللہ نے بنا لیا ہے، اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا اللہ کا ہم پر لازمی واجبی حق ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ جہاں سجدہ کرنا، عبادت کرنا غیر اللہ کے لیے جائز نہیں، نماز پڑھنا جائز نہیں، روزہ رکھنا جائز نہیں، اسی طرح کوئی بھی کام غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے اور ان کو راضی کرنے کے لیے، یا اللہ کے غیر کو
کوئی مؤثر قوت سمجھ کر اس قوت سے پناہ مانگنے کے لیے یا اس سے مدد طلب کرنے کے لیے یا اس کو خوش کر کے اس سے کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے جو بھی کام کیا جائے گا وہ توحید کے مغایر ہے اور شرک میں داخل ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے دین ایمان کی حفاظت کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ اس کی طرف ہمیں توجہ دینا چاہیے، اس پر بار بار غور کرتے رہنا چاہیے۔ بے شک ہماری صحت کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور بے شک ہمارے مال کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور بے شک ہمارے جان کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے، لیکن ایمان کی حفاظت سے بڑی کوئی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی سے کہا جائے، کسی عقل مند آدمی سے، کہ دیکھو یہ سارا مال دے دو یا ہم تمہاری جان لے لیں گے، تو وہ آدمی کہے گا کہ مال لے لو بھائی، جان بچے گی تو پھر کما لیں گے۔ اسی طریقے سے اگر کسی مومن سے کہا جائے کہ یا تو جان دے دو یا ایمان دے دو، تو ہم یہی کہیں گے کہ 100 جانیں لے لو، 1000 جانیں لے لو، کروڑ جانیں لے لو، لیکن ہم ایمان کا سودا نہیں کر سکتے، ایمان نہیں دے سکتے۔ اس لیے ہمیں کسی طرح کسی بھی غیر اللہ سے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع رکھیں۔ ان حالات میں، ان مشکلات پر مشکلات پیش آتی چلی جاتی ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ السلام خفا ہوئے اور اللہ تعالیٰ بھی خفا ہوا۔ مشہور واقعہ ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ 3 صحابی مخلصین تھے، ان سے غلطی ہوئی تھی، اس غلطی پر حضور نے ان کو یہ سزا دی تھی کہ ان سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ ذاقت علینا الارض بما رحبت، زمین اپنی وسعتوں کے باوجود ہم پہ تنگ ہو گئی، مدینے میں ہم اکیلے ہو گئے، ایسا لگتا تھا کہ کوئی جانتا بھی نہیں ہم کو، یہاں تک کہ کوئی ان کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتا تھا۔ ان کو سلام کرنا تو دور کی بات ہے، سلام کا جواب بھی نہیں دیتا تھا، کیونکہ نبی نے منع کر رکھا تھا۔ اب اس سخت آزمائش میں یہ بیچارے گزر رہے تھے، جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، بیویوں سے بھی علیحدہ کر دیے گئے تھے۔ پھر بعد میں 2 بوڑھی بیویوں کو اجازت دی گئی، لیکن حضرت کعب نے اپنی اہلیہ کو ان کے گھر بھیج دیا تھا۔ وہ اکیلے پھرا کرتے تھے، بیچارے تنے تنہا ہو گئے۔ ایک دفعہ باغ میں جا کر اپنے رشتے کے بھائی کو اور دوست کو سلام کیا، انہوں نے تک جواب نہیں دیا، ان کو کہیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ یہ سخت آزمائش تھی۔ اس آزمائش میں اچانک ان کو ایک شخص نے لا کر کے خط پہنچایا، وقت کے ایک بادشاہ کا، جس نے اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ لوگوں کو آپ کے نبی نے آپ کی عزت نہیں کی اور آپ کے مرتبے کو نہیں پہچانا، آپ ہمارے دین میں آ جائیے، ہم آپ کو عزت بھی دیں گے، آپ کے مرتبے کے مطابق معاملہ کریں گے۔ انہوں نے فوراً اس خط کو پھاڑا اور ایک ہوٹل میں جلتے ہوئے چولہے میں ڈال کے یہ فرمایا کہ ایک آزمائش چل ہی رہی تھی، یہ ایک اور آزمائش میرے اوپر آ گئی۔ تو بس ایسے ہی ہم کو سوچنا چاہیے کہ طرح طرح کی آزمائشوں سے اس وقت ملت دوچار ہے۔ ہر آزمائش کو ہم گوارا کر سکتے ہیں، لیکن توحید کی آزمائش کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، اس کا مذاکرہ کریں، اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ ہم اس دنیا سے توحید سلامت لے جائیں گے، ہمیشہ ہمیش کی زندگی میں بچ جائیں گے، اور اگر وہی ہم نے متاثر کر لی تو پھر مغفرت کا کوئی سوال نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ہر گناہ بخشا جائے گا سوائے شرک کے۔ آیات کا ترجمہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں اور اس کے بعد بات ختم۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، آپ فرما دیجئے کہ اے جاہلو نادانو، کیا تم لوگ مجھے اس بات کی طرف بلا رہے ہو کہ میں اللہ کے غیر کی عبادت کروں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور اے نبی، آپ سے پہلے جتنے رسول آئے ہیں ان کی طرف بھی وحی کی گئی تھی، اور آپ کی طرف بھی یہ وحی کی جا رہی ہے۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تو اور آپ بھی اگر شرک کریں گے تو سارے اعمال مٹا دیے جائیں گے اور پھر خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، بلکہ آپ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں۔ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور توحید کی توفیق دینے پر اس کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، یہ بے ایمانوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں پہچانی۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ،
اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری عورتوں کی اور ہمارے بچوں کی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے، توحید ہماری سلامت رہے اور ہم اتباع سنت کی بھرپور کوشش کرتے رہیں۔ ہمارا دین ایمان سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے، اور اگر یہی خطرے میں پڑ گیا تو نہ ہمارا وجود کوئی فائدہ مند ہے، اور نہ ہماری دولت کوئی فائدہ مند ہے، نہ ہماری عزت و شہرت کوئی فائدہ مند ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمایا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔